خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم ہے، دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، غوث پاک کی شان۔ ابھی لیلۃ الرغائب گزری تھی، یہ ابھی جمعرات شب جمعہ، رجب کی پہلی شب جمعہ، یہ لیلۃ الرغائب تھی، یہ اولیاء کے جمع ہونے کی رات ہے۔ اور اس رات حضور غوث اعظم کے شہزادوں نے بیان کیا، شیخ عبدالوہاب اور شیخ عبدالرزاق نے بیان فرمایا کہ ایک صبح کیا ہوا تھا، کون آیا تھا اور کیا کہہ رہا تھا، رات کو کیا دیکھ رہا تھا، کیسا نور دیکھا، اور جب دیکھا نور ہے کہاں سے، کہا یہ تو غوث پاک سے نکل رہا ہے، اور جس پر پڑ رہا ہے اگر وہ بھی نور والا ہے تو پھر آئینے پر آئینے پر آئینے، آئینے پر آئینے، روشنی بڑھ جاتی ہے نا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ تو وہ رات ایسی رات تھی کہ کوئی فرشتہ ایسا نہ تھا جو آ کر حضور غوث اعظم سے مصافحہ نہ کیا۔ لیلۃ الرغائب، جو جاگتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ اس رات کو عبادت پہ گزارتے ہیں، مناجات میں گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ اللہ بھی ہمیں بھی وہ شوق عطا ہوتا ہے۔ جس کو عبادت کا شوق ہوتا ہے نا، وہ اصحاب علم یقین ہوتے ہیں۔ ہم جیسے نا وہ اصحاب علم یقین والے، وہ اصحاب عین یقین ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پھر اس سے آگے ہوتا ہے اصحاب حق الیقین، وہ اس سے بھی آگے ہوتا ہے، جن کو کسی چیز سے غرض نہیں، نہ جنت سے نہ دوزخ سے، وہ نہ بھی ہو تو کیا ہے، وہ ذات ہے ہی اس لائق اس کی عبادت کرو۔ جیسے حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ ہے، جذب کی فتنے، ایک ہاتھ میں آگ ایک میں پانی، کسی کہا کہاں جا رہی ہے، کہا کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی، اس آگ سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ کیوں؟ تاکہ لوگ جنت کی طلب میں اور دوزخ سے ڈر کر اللہ کی مدد نہ کریں۔ یہ تھی اصحاب الحق الیقین والے۔ ہر ایک کی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے، ہم تو علم الیقین والے، تو اللہ کرے ہمیں کم از کم عین الیقین تک تو پہنچ جائے۔ اور اصحاب عین الیقین جو ہوتے ہیں نا، ان کو شوق ہوتا ہے عبادت کا، وہ بہانے ڈھونڈتے، کوئی بہانہ مل جائے کہیں سے کہیں عبادت کر، کوئی دن مل جائے یار روزہ رکھ لیں، یہ نماز پڑھ لیں، چلے یار اتنی رکعت پڑھ لیں، اور اتنے درود پڑھ لیں، شوق ہوتا ہے اصحاب عین الیقین۔ اللہ کا نصیب فرمائے، ہم باتیں کرتے ہیں کبھی نہ کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ وہ کون سی دیر لگتی ہے، ان کو دیر نہیں لگتی۔ غوث پاک کی نظر ہوگی نا، تو غوث پاک کی نظر جس پر ہو جاتی ہے نا، تو وہ چور بھی ہو نا، تو ایک ہی نظر میں ہے نظر میرے پیر، ہے نظر میرے پیر، ایک ہی نظر توبہ بھی کر لو، تائب بھی ہو گیا، اسی نظر نے سارے منازل طے کروائے، تصوف کے سارے منازل طے کروائے، سارے لطائف روشن کر دیا ابدالوں میں سے۔ تھے کون؟ چور، لیکن نظر کس کی تھی؟ تو کہ دیر لگی۔ ہم باتیں کرتے ہیں تو کیا بعید ہے کبھی ہم پر نظر ہو جائے، اسی لیے کہتا توجہ۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ سنو گے تو کوئی بعید نہیں، قسم خدا کی توجہ ہو جائے، قسم سے توجہ ہو گئی نا، بیڑا ہی پار ہے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ہمارے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو تو آ رہی ہے نا؟ کس کو نہیں آ رہی؟ کوئی ہے جس کو نہیں آ رہی؟ میں تو سارے یہاں سمجھنے والے ہیں، اور کسی کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، بس اس پاک نے کہہ دیا قیامت تک رہے بے خوف بندہ
70 مریدوں کے یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے ان کی بولتی بند ہو رہی ہے. وہ کیا ہے ہولوگرام، وہ کیا ہولوگرام کیا کہتے ہیں ہولوگرام کیا ہوتا ہے اس میں؟ وہ بندہ فزیکل نہیں ہوتا ہوں لیکن وہ اکوپمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ یہ وہی موجود ہے اور یہ ایک وقت میں کئی جگہ ہو سکتا ہے. تب تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے. یہ سائنس کی ترقی ہے تو یہ تو وہ کس کی طاقت ہے؟ تم کو سائنس کی ترقی میں اتنا مان ہے، تم کو رب کی ترقی، رب کے طاقت میں کوئی اندازہ نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان پر رب ہے، تمہیں نہیں بھروسہ؟ غوث اعظم ایک وقت میں 70 مقام، واہ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. مان لو جی مان لو، ورنہ آگے بڑی ترقی ہونی ہے اور بھی. ہاں وہ بھی کئی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے، یہ آنکھیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے. لوگ ایسے بھی ہوتا ہے تو پھر بولتی بند. اسی لیے آج مان لے مان لے مان لے مان لے. سمجھ میں آ نہیں سکتا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ ایسے نہیں لاج کس کے ہاتھ ہے؟ ہاں تو کیسے بولنا ہے؟ ایسے نہیں. ایسے دیکھو غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. کہتے ہیں میں تمام اللہ کے شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کا دانہ. تو غوث پاک اللہ کی عطا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا کون سا مرید اورنگ کے کون سے ٹاؤن میں، اورنگی نہیں، اورنگی تو اورنگی اور ہے، اورنگی کا اورنگی اور. تو اورنگی میں کس جگہ پر کس کے گھر کی چھت کون بیٹھا ہوا ہے، کون مجھے پکار رہا ہے؟ غوث پاک اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں. تو جب دیکھ رہے ہیں تو آؤ نا ذرا مل کر، ہاں ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. بلائیں چیر دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. بلائیں چیر دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. اس کے اتنے اشعار ہیں، اگر میں آج پورا پڑھنے جاؤں گا نا تو کم از کم 1.5 گھنٹہ اور. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اتنے اشعار ہیں لیکن میں یہاں بس کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں. بلکہ ایک شعر پڑھ لیتا ہوں. اس شعر میں پڑھ دیتا ہوں، اس کی بھی گہرائی میں بھی آپ زیادہ نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے؟ کون سا وہ قبر میں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے. قبر میں جب فرشتے ہاں اس کے اندر اتنی گہری بات ہے قسم سے. مسئلہ یہ کہ گہری باتیں ہر جگہ نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کچھ باتیں بیان کرنے جیسی نہیں ہوتی، یہ صرف دل میں رکھنے والی بس. کسی کو خود نظر آ جائے سبحان اللہ، لیکن ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی. یہ کہنے والوں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا
کئی لوگوں کے یار یہ کہاں لکھا ہے فرشتے پوچھیں گے، بتاؤ کون سی حدیث میں آیا فرشتے یہ پوچھیں گے کس کے بندے ہو کیا ہے؟ نہیں سمجھے نا، میں نے کہا نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا بس ہر ایک کو سمجھ میں آتی نہیں اور ہر ایک کو سمجھانی بھی نہیں، جس کو سمجھانی ہے وہ خود سمجھ جائے۔ کسی نے سیب کبھی کھایا نہ ہو، کبھی سیب کھایا ہی نہ ہو، کبھی دیکھا ہی نہ ہو، اس کو آپ لاکھ سمجھاؤ کہ سیب ایسا ہوتا ہے، اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، اس کا سائز نہیں ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، کیا بتاؤ سمجھے گی؟ تو اس کا واحد علاج کیا ہے؟ جیسے گلاب کا پھول ماشاءاللہ کسی نے سونگا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ایسی خوشبو کیسی ہے، ٹھیک ہے، میں بتانا چاہوں کہ یار اس کی خوشبو ایسی ہے، کیا آپ سمجھا سکتے ہو کسی کو؟ تو اس کا سمجھانے کا طریقہ پتہ ہے کیا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو نا خوشبو نہیں، کیا ہے کہ کوئی اس کو سنگھا دے، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب سونگ لی اس کو۔ کئی باتیں ایسی ہوتی سمجھ میں فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کر دوں گا، طریقہ قادری وہ نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری وہ نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ ایسے تو نہیں کہتا نا کہ کہنے والا کہ جمیل قادری سو جا سے وہ قربان مرشد۔ کون کون قادری ہے؟ کیا ڈائریکٹ کو اس وقت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کیا؟ کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے؟ اپنے پیر تو مرشد نے کہنا ہے نا قادری آپ کو، اور ان کے مرشد کو ان کے مرشد نے، ان کے مرشد نے ان کے مرشد نے، ان کے ہے نا؟ تو قادری بنانے والا کون ہے؟ ہاں تو کہتے ہیں، اور ان کے مرشد پتہ کون تھے؟ جمیل اعلیٰ تک مرشد تھے۔ تو کہتے ہیں جمیل قادری سو جان سے وہ قربان مرشد پر کہ بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ، غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ، غوث اعظم کا، ہمیں